سبسکرائب کیجیے۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے اور اربوں احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ سب کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل کا موقع عطا فرمایا، اور وہ عظیم سنت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر مبعوث ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا معلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق رکھنے والا معلم، وہ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے تعلیم کا اہتمام نہیں کرتا، نہ طریقہ اختیار کرتا ہے، بلکہ جس کے صدقے میں معلم بننے کا شرف حاصل ہوا، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و طرز عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے بہت سنہرا موقع آپ کو عطا فرمایا کہ روزانہ آپ کے پاس 10 بچے اور اسی طریقے سے آپ کے زمانے تدریس کے اندر سینکڑوں بچے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پڑھ کر قرآن درست کر کے آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ جو کہنے والے نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، تو میں اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ صرف اذان ہی رسم نہیں رہ گئی، ہمارے سارے معاملات رسمی ہو گئے، ہماری نماز بھی رسمی، ہماری تلاوت بھی رسمی، ہمارے روزے بھی رسمی، ہمارا تعلیم و تعلم بھی رسمی، سب ایک فارمولیٹی پوری کرنے کے لیے ہم سب کر رہے ہیں۔ اگر ہم روح کو شامل کر لیتے ان چیزوں کے اندر تو انقلاب پیدا ہو جاتا۔ اب آئیے میں اس کی روح آپ کے سامنے پیش کروں کہ تعلیم کے موقع پر درسگاہ میں بیٹھ کر کے درس دینے کے ٹائم پر، طلباء کو پڑھانے کے ٹائم پر آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے اور آپ کے دل و دماغ میں کیا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلی چیز ہے آپ کی نیت اور آپ کا مقصد، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہمارا مقصد رہا پڑھانے کا وہ یہ کہ مہینہ پورا ہوگا تو تنخواہ ملے گی، تو چونکہ ہماری نظر تنخواہ پر رہی تو پڑھنے والے بچے کی زندگی میں انقلاب لانے کی فکر نہ رہی، اور اگر کہیں تنخواہ زیادہ ملی تو ہم یہاں سے وہاں ہجرت کر گئے، یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے، پھر کہیں زیادہ ملی تو وہاں منتقل ہو گئے۔ پتہ چلا کہ ہماری فکر اور ہمارا نظریہ، ہماری سوچ ہماری تنخواہ پر ہے، پیسے پر ہے، ان طلباء کی زندگی پر نہیں جو طلباء ہمارے پاس درس کے لیے، حصول علم کے لیے حاضر آئے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کسی کا قرآن درست ہوا، کسی کا نہ ہوا، کوئی مسائل سیکھا، کوئی نہ سیکھا، اور کورا رہا، کورا آیا تھا، کورا چلا گیا۔ اور کتنے سال سے ہم پڑھا رہے ہیں؟ 7 سال سے پڑھا رہے ہیں، 10 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ 10 سال میں کتنے اچھے انقلابی شخص تم نے پیدا کیے، تیار کیے۔ مولانا کیا کریں، بس اب ٹائم، بچے کھیل کود یہ وہ ایسا کر کے ختم۔ تو مقصد فراموشی۔
آج آپ کو اپنے مقصد کا تعین کرنا ہے، اور مقصد میں بھی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں ذہن میں رکھیے گا۔ مقصد جتنا ہلکا ہوگا آپ کا وزن اتنا ہلکا ہوگا، اور مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا آپ کا وزن اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ وزن سے مطلب یہ وزن کی بات نہیں کرنا ہوں، آپ کا گراف، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ مقصد کے تعین کے اندر بھی ہم نے غلطی کی۔ کیا مقصد اگر کسی نے متعین بھی کیا تو کیا متعین کیا؟ بس قرآن شریف ختم کرا دینا ہے، ناظرہ ختم کرا دینا ہے، انوار شریعت ختم کرا دینا ہے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ نتیجتاً ہم کسی مدرسے میں 7 سال 8 سال پڑھانے کے باوجود بھی الا ماشاء اللہ اس علاقے کے اندر اپنا وہ مقام نہ حاصل کر سکے جو اتنے سال کی محنت کے بعد کسی کو مقام ملنا چاہیے تھا، کیونکہ مقصد ہمارا کوئی ایسا نہیں۔ اب کو اس کو میں تھوڑی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ 2 بچے آپ کے سامنے آ جائیں، ایک غریب کا بچہ ہے، ایک آپ کے بھائی کا بچہ ہے، مالدار ہے آپ کا بھائی، دوسرے کا بچہ غریب ہے، وہ آپ کے بھائی کا بچہ نہیں کسی اور کا ہے، دونوں دوست ہیں، آئے آپ کے پاس۔ آپ نے اپنے بھائی کے بچے سے پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں جو ہے وہ بی ایس سی کر رہا ہوں یا بی اے کر رہا ہوں۔ کون سی کالج میں؟ کالج کا نام اس نے بتا دیا۔ اچھا بیٹا پڑھائی میں محنت کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ غریب کا بچہ جو آیا تو اس سے آپ نے پوچھا بیٹے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، آؤ بیٹو چائے منگاتے، بیٹو بیٹا۔ اس کا مقصد بڑا تھا تو غربت نہیں دیکھی گئی، بڑے مقصد کی وجہ سے اس کو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ مقصد جتنا بڑا ہوگا عزت اتنی زیادہ ملے گی، مقصد جتنا ہلکا ہوگا مقام اتنا ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ 2 لوگ آئے کسی دارالعلوم کے، آپ نے ایک سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حفظ کر رہا ہوں۔ کیا آگے کا پلان ہے؟ بس حفظ مکمل کر کے مصلی پر بیٹھ جاؤں گا، گھر کی ضرورت پوری کروں گا، امامت کروں گا۔ یہ ایک بات اس نے بتا دی۔ دوسرے بچے سے آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شعبہ تحقیق کے اندر ہوں اور علم حاصل۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مقصد دونوں کا جیسا ہوگا اسی کے مطابق اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنا مقصد کیا متعین کیا؟ آپ مکتب کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے مقصد کے بارے میں غور کریں کہ آپ نے کیا مقصد کا تعین کیا۔ کیا یہی کہ سیٹھ کے بچے کو قرآن جلدی ختم کرا دوں تاکہ نذرانہ زیادہ ملے؟ میں اتنے بچے قرآن جلدی ختم کرا دوں تاکہ بتا سکوں کہ میں نے اتنے بچوں کو پڑھایا؟ بس یہی؟ اگر اتنا ہی مقصد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خاص بڑا مقصد نہیں ہے۔ اب بڑا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بڑا مقصد حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پریکٹیکل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ ہر معلم کی نظر صرف اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے۔ ہر معلم کی نظر اس پر بھی ہونی چاہیے کہ حضور لوگوں کو سنوارتے کیسے تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ توجہ بالکل محفوظ رکھیں اس بات کو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین اور افضل ترین مقصد یہ تھا
کہ صحیح معنوں میں لوگوں کو انسان بنایا جائے. آج انسان ہیں لیکن ان میں حیوانیت نظر آتی ہے، انسانیت نظر نہیں آتی. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں انسانیت پیدا فرمائی. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد تشریف لے جا رہے تھے، واپسی ہو رہی تھی مدینے کی طرف. ایک مقام آیا، وہاں آپ نے رکنے کے لیے کہا اور رکے وہاں پر سب. آپ رونے لگے. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس جگہ پر رک کر کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے والد مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے اور میں بکریوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، جس کی وجہ سے میرے والد مجھے مارتے تھے، لیکن مصطفیٰ پیارے کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے. تو جو بکریوں کو نہیں چرا پاتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاج خلافت اور تاج امیری عطا فرمائی، تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی معلم کی سوچ کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں میں انہیں ایسا تراشوں، یہ اچھے مسلمان بنے، یہ اچھے انسان بنے، ان کے اندر قرآن شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو، سنتوں پر عمل کا شوق پیدا ہو، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو. گھر جائیں تو ادب کے ساتھ ماں باپ سے ملیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، برائیوں سے پرہیز کریں، ان کا قرآن شریف درست ہو، ان کے مسائل کے معاملے میں ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو. یہ ساری چیزوں کی فکر جو ہے معلم کو نہیں رہتی الا ماشاء اللہ. نتیجتاً ہم 10 سال محلے میں کہیں پڑھاتے ہوں تو 10 افراد یا 10 بچے ایسے تیار نہیں کر پاتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے یہ اپنا مقصد متعین کر لیا کہ ہم اچھے انسان تیار کریں گے، اور اچھے انسان کو تیار کرنے کے لیے قدرت نے آپ کو سنہرا موقع یہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے پاس اس عمر کے بچے آتے ہیں جن کو آپ جیسا ڈھالیں ویسے وہ ڈھل جائیں. چھوٹی عمر کے بچے آتے ہیں، آپ ان کو جس طریقے سے ڈھالیں گے وہ ڈھل جائیں گے. تو ان بچوں کو تراشنا، ان بچوں کو سنوارنا، اس نہیں سوچے غریب کا بچہ ہے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، نہیں. کیا خبر آپ ہی کے مکتب میں پڑھنے والا کوئی بچہ ایسا بھی نکل آئے کہ جو بچہ مستقبل کے اندر دین کا علم بردار بن کر پوری دنیا میں اسلام و سنیت کا کام کرنے لگ جائے. کس کو خبر؟ بھئی میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی جس درسگاہ کے اندر بیٹھتے تھے چھوٹے تھے، امام رازی جس درسگاہ کے اندر بیٹھتے تھے چھوٹے تھے، لیکن پڑھانے والے استادوں کا نام تو یاد نہیں ہے لوگوں کو، لیکن اس پڑھنے والے غزالی کا نام سب کو یاد ہے، پڑھنے والے رازی کا نام سب کو یاد ہے. کسے خبر کہ یہ ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ مستقبل کا کیا بنے گا؟ تراشنا ہماری ذمہ داری ہے، سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ نے نہیں کیا قیامت میں آپ سے مواخذہ ہوگا، یہ سوال پوچھا جائے گا آپ سے. اب اسی کے ساتھ پہلی چیز مقصد کا تعین، دوسری چیز مقصد کی لگن. اب اپنے مقصد میں لگن کیسی ہو؟ سوئیں تو وہی سوچے، یار وہ بچہ بڑا دلچسپی لے رہا تھا، بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نا بیٹا، نماز پڑھے تم؟ ہاں میں نماز پڑھا. اچھا بیٹا تلاوت کیے؟ ہاں حضور میں نے تلاوت کی. اچھا بیٹا وضو کر کے سونا؟ یہ مقصد کی لگن. جہاں ہم کو کچھ ہیرے نظر آئے ذاتی تعلق ان سے قائم کرو، اور پھر ان کو تراشنے کی کوشش کرو، ان کو سنوارنے کی کوشش کرو، ان کو بنانے کی کوشش کرو.
آج کی یہ آپ کی محنت کل آپ کے سامنے پھل دینے والے درخت کی طرح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارا حال یہ کہ بچہ آیا تو سبحان اللہ، نہیں آیا تو چلو اچھا ہوا یار، آج بچے کم ہیں مدرسے کے اندر، ٹینشن کم، معاذ اللہ، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو چیلنج کا دور ہے، اور یہاں میری بات ذہن کے اندر محفوظ کر لینا، اب یہ نہیں کہ یہ لڑکا فلاں سے شادی کر رہے یا لڑکی فلاں سے شادی کر رہی، اب یہ سب یہ ارتداد کے سلسلے میں ابھی تو بہت معمولی چیز ہو گئی۔ اب تو قوم ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کو بچانے کا واحد فارمولا یہ ہے، ہر گلی کوچے اور محلے کے اندر مکتب قائم کرو اسلامیات کے نام سے، تاکہ بچے آئیں اور ان کی زندگی میں اسلام جو ہے وہ اندر داخل ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو مستقبل میں ارتداد کے سیلاب سے اللہ نہ کرے ہماری نوجوان نسل اس کے اندر شکار ہو سکتی ہے۔ تو مقصد کی لگن پیدا کرو اپنے اندر۔ دیکھو بچہ کیوں نہیں آیا، فون کرو، پتہ چلا بیمار ہے، پوچھنے چلے جاؤ، عیادت کے لیے چلے جاؤ۔ جب آپ کی یہ پوزیشن ہوگی تو مت پوچھئے اس بچے کی زندگی کا کہ پھر وہ بچہ اسلام کا کتنا عظیم داعی بن کر کے نکلے گا اور آپ کی اور ہماری نجات کا سامان بنے گا۔ یہ ایک مقصد کے لگن کے سلسلے میں 2-3 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ پہلی چیز مقصد کا تعین، دوسری چیز اعلیٰ مقصد، تیسری چیز مقصد کے لیے لگن، اور چوتھی چیز مقصد کے لیے قربانی۔ چوتھی چیز مقصد کے لیے قربانی۔ جب تک کہ آپ کے اندر اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، تب تک آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں خود اپنے بارے میں بتاؤں، اور بہت سارے ہمارے علامہ ظہیر مصباحی صاحب تشریف فرمائے، یہ بھی جانتے ہوں گے، ہر پڑھنے والے بچوں کے کچھ خاص اساتذہ ہوتے ہیں۔ یوں تو سب سے پڑھتے ہیں وہ، لیکن کچھ اساتذہ مخصوص ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سے اساتذہ مخصوص ہوتے ہیں؟ جس استاذ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، بیٹا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کبھی بھی میرے پاس آ جانا، پوچھ لینا۔ جب کوئی استاد اپنے شاگرد سے یہ کہتا ہے نا، تو پھر وہ استاد جو ہے وہ شاگرد کا اہم استاد بن جایا کرتا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ پوچھے، نیند خراب نہیں کرنا میری بھائی، جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لو، اس استاذ کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو قربانی دیتا ہے، خود ہمارے استاد جب ہم حفظ کرتے تھے، عصر بات سنانے چلے جائیں، مغرب بات سنانے چلے جائیں، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی سنانے کا ٹائم ہے، میرا آرام کا ٹائم ہے، میری تفریح کا ٹائم ہے۔ نہیں، جب بھی مجھے یاد ہوتا میں سنانے چلا جاتا، وہ سن لیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ایسے استاد بنو، آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اب اگر میں قرآن کی روشنی میں آپ کا مقام بتاؤں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ نے کتنا اونچا مقام آپ کو عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا ربانی جین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ والے بن جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا ربانی جین، اللہ والے بن جاؤ۔ کون ہے اللہ والے؟ جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور درس دیتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو آپ کو بہتر اس لیے کہا گیا کہ آپ کی ذات سے بہتر امت تیار ہونے والی ہے، اور اگر بہتر امت تیار نہیں ہوئی تو آپ نے اس حدیث کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر کے خیر بننے کی کوشش، بہتر بننے کی کوشش نہیں کی۔ تو 4 چیزیں: مقصد کا تعین، مقصد اعلیٰ یا ادنا، مقصد کی لگن،
اور مقصد کے لیے قربانی، یہ 4 چیزیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔